تجلی سے لگائے ہوئے ہیں، لو مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں، لو مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں، دل کو ہم مت لائن بار بنائے ہوئے ہیں، دل کو ہم مت لائن بار بنائے ہوئے ہیں، اور کشتیاں اپنی کنارے سے لگائے ہوئے ہیں، کشتیاں اپنی کنارے سے لگائے ہوئے ہیں، کیا وہ ڈوبے جو محمد کے ترائے ہوئے ہیں، کیا وہ ڈوبے جو محمد کے ترائے ہوئے ہیں۔ اور جب سرکار کے روزے پہ جاتے ہیں تو بڑی شرمندگی ہوتی ہے، بڑی شرم آتی ہے اپنے اعمال پر، اپنے حال پر، کہ ہماری اوقات دیکھو اور سرکار کی بارگاہ دیکھو کہ اتنی بڑی بارگاہ میں ہمیں بلا لیا ہے، ہم ناقص لوگوں کو، گناہگاروں کو، سیاہکاروں کو۔ شرم اسیاں سے نہیں سامنے جایا جاتا، شرم اسیاں سے نہیں سامنے جایا جاتا، کیا یہی کم ہے تیرے شہر میں آئے ہوئے ہیں، کیا یہی کم ہے تیرے شہر میں آئے ہوئے ہیں۔ اور قبر کی نیند سے اٹھنا کوئی آسان نہیں، کیوں؟ جب ایک عاشق رسول قبر میں ہوتا ہے تو وہ ایسے سو رہا ہوتا ہے اور اپنے آقا کے جلووں میں کھویا ہوا ہوتا ہے جیسے پہلی رات کی دلہن، جنت کے نظارے ہو رہے ہوتے ہیں۔ کس وجہ سے؟ امت رسول کی وجہ سے، عاشق رسول کی وجہ سے۔ وہ جنت کے نظاروں میں کھویا ہوا ہوتا ہے، پرسکون ہوتا ہے۔ یقیناً جب ایسے نظارے ہو رہے ہوں تو کون چاہے گا کہ میں اڑ جاؤں؟ یعنی قبر کی نیند سے اس کو تشبیہ دی ہے۔ تو اندازہ کیجئے، شاعر کہتے ہیں، اور یہ شاعر بھی کون؟ پیر نصیر الدین شاہ گولڑوی رحمت اللہ علیہ، عاشق رسول، بڑی شان آپ کی۔ کیا فرماتے ہیں؟ قبر کی نیند سے اٹھنا کوئی آسان نہ تھا، قبر کی نیند سے اٹھنا کوئی آسان نہ تھا، ہم تو محشر میں انہیں دیکھنے آئے ہوئے ہیں، ہم تو محشر میں انہیں دیکھنے آئے ہوئے ہیں۔ اور آج ایک طبقہ آپ کی شان میں بحث مباحثے کرتا ہے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ جب ہم کسی سے محبت کرتے ہیں اس کے متعلق کچھ سننے کے لیے تیار بھی نہیں ہوتے۔ عام آدمی سے، بہن بھائی ہیں، بیوی بچے ہیں، کوئی دوست ہے، اس کے متعلق کسی سے کوئی گڑبڑ سنتے ہی نہیں، بولتے ہیں بھائی جیسا بھی ہے جو بھی ہمارا ہے، ہمیں سننے کی ضرورت نہیں گڑبڑ۔ اور آقا علیہ السلام اللہ کے محبوب، اللہ کے محبوب ہونا ہی کافی ہے، تو پھر یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ کو کچھ پتا ہے نہیں پتا ہے، آپ کی کیا شان ہے یا نہیں ہے، آپ کا کیا مقام ہے یا نہیں۔ بحث کے مقام کی تو آپ کی شخصیت ہی نہیں ہے، صرف محبت کرنے والی ہستی ہیں آپ۔ تو شاعر وہ بھی پیر نصیر الدین شاہ صاحب جیسے کیا فرماتے ہیں؟ حاضر و ناظر و نور و بشر غیب کو چھوڑ، حاضر و ناظر و نور و بشر غیب کو چھوڑ، شکر کر
چھپائے ہوئے ہیں، شکر کر وہ تیرے عیبوں کو چھپائے ہوئے ہیں۔ اور پیر صاحب کا عقیدہ دیکھیے، ہر عاشق رسول کا یہی عقیدہ ہونا چاہیے۔ اور کیوں نہ پلڑا تیرے اعمال کا بھاری ہو نصیب، کیوں نہ پلڑا تیرے اعمال کا بھاری ہو نصیب، اب تو سرکار بھی میزان پہ آئے ہوئے ہیں، اب تو سرکار بھی میزان پہ آئے ہوئے ہیں، لو مدینے کی تجلی سے لگائے